على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال الله تعالى في مقام آخر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال الله تعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والعشب فيما سقي بالنزع نصف العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین آقائے دو جہان سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ انہی کی روشنی میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، وَمَا بِكُم تمہارے پاس، مِّن نِّعْمَةٍ جو بھی نعمت ہے، فَمِنَ اللَّهِ وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ اللہ کی نعمت، بارشوں کا برسنا اللہ کی نعمت، دن اور رات کا آنا جانا اللہ کی نعمت، یہ آسمان، بلند و بالا آسمان اللہ کی نعمت، اس آسمان پہ سورج کا ضیاء پاشیاں کرنا اللہ کی نعمت، چاند کا دمکنا چمکنا اللہ کی نعمت، ستاروں کا جگمگانا اللہ کی نعمت، یہ سیاروں کا چلنا اللہ کی نعمت، یہ تا حد نگاہ پھیلی ہوئی زمین اللہ کی نعمت، اس زمین پر حجر شجر نباتات و جمادات کا نظام اللہ کی نعمت،
دریاؤں، سمندروں اور نہروں کا نظام اللہ کی نعمت. یہ بلند و بالا پہاڑ اللہ کی نعمت. ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے خزانے اللہ کی نعمت. غرض کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا انعام ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. یہ زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ان نعمتوں کا نعمت ہونا ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا اور اس لیے ہمیں تعجب والا نہیں ہوتا، تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ روز مرہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. اور جس چیز کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، روزانہ استعمال کر رہے ہوں، اس کی قدر و منزلت ہماری نظر میں کم ہو جاتی ہے. یہ زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس زمین کو اللہ نے اتنا سخت نہیں بنایا کہ ہل چلا کر اس پہ کاشتکاری نہ کی جا سکے، زراعت نہ کی جا سکے، اور اتنا نرم نہیں بنایا کہ اس کے اوپر مکان نہ بنائے جا سکے، چلا پھرا نہ جا سکے. نہ سخت بنایا نہ نرم بنایا. اللہ نے درمیانی درجے پہ رکھا کہ اگر تم کاشتکاری کرنا چاہو تو کاشتکاری بھی کر سکو، مکان بنانا چاہو تو مکان بھی بنا سکو. کبھی اس نعمت کو سوچا کہ جس زمین پہ ہم قدم رکھ رہے ہیں وہ زمین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور انسان پھر اپنے وجود میں غور کرے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس قدر انسان اللہ کی نعمتوں میں جکڑا ہوا اور کتنی اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہا، اللہ کی کتنی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا. یہ بات اللہ کی کتنی بڑی نعمت. اور سر کے اندر دماغ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. اگر یہ دماغ نہ ہوتا تو ہم چیزوں کو پہچان نہیں سکتے، کھوٹے کھرے میں فرق نہیں کر سکتے. یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. آج اگر چند کلومیٹر تک کی رینج کا کیمرہ لینا پڑے تو لاکھوں روپے میں آتا ہے. کہ ایسا کیمرہ جو چند میٹر تک تصویر کو اچھے سے کیپچر کر سکے، اس کی قیمت لاکھوں میں ہے. مگر یہ آنکھ کا کیمرہ، ایسا شاندار کیمرہ، ایسا عظیم الشان کیمرہ اللہ رب العزت نے ہمیں بالکل فری میں عطا کیا کہ جس کی رینج صرف چند میٹر نہیں کئی کلومیٹر تک ہے. دنیا کا کیمرہ، اس کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، اس کو چلانے کے لیے بیٹری کی ضرورت ہے.
اس کو چلانے کے لیے چارجنگ کی ضرورت ہے، اس کو چلانے کے لیے کئی بٹنوں کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے، مگر اللہ رب العزت نے آنکھ کی صورت میں انسان کو جو کیمرہ دیا، اس کے لیے کسی بجلی کی ضرورت ہے نہیں، کسی بیٹری کی ضرورت ہے نہیں، کسی چارجنگ کی ضرورت نہیں، اور سونے کے لیے آف کرنا، جاگنے کے لیے اسے آن کرنا کسی بٹن کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رب العزت کوئی ایسا نظام بنا دیتے اور جس کے بنانے سے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ بھائی اگر تم نے اندھیرے میں جانا ہے تو یہاں پہ یہ بٹن لگا ہوا ہے، بٹن اٹھے تھلے کرنا نہیں کہ اندھیرے جو بھیجنا، کمرے جو باہر نکلنا، روشنی چاہنا، ایک بٹن نے انہوں انج کرنا نہیں کہ تا روشنی چاہ بھیج۔ اگر ایسا بھی کر دیتے تو انسان کے لیے بڑی مشکل تھی، کام وہ بٹنوں کو آن آف کرتا رہتا۔ اللہ نے آنکھ کا نظام ایسا بنایا کہ جب آدمی اندھیرے میں جائے تو آنکھ کی پتلی خود بخود پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی نظر کو روشنی میں لے کے آئے خود بخود سکڑنی شروع ہو جاتی۔ اور آپ جانتے ہیں اس کے لیے کوئی گھنٹے نہیں لگتے، منٹ بھی نہیں لگتے، سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لمحوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ایسا خودکار نظام اللہ نے میری آنکھ کے اندر۔ اور پھر آنکھ کا کام صرف چیزوں کو دیکھنا ہے، آنکھ کا کام صرف چیزوں کو دیکھنا ہے، آنکھ صرف دیکھ سکتی ہے۔ آنکھ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ دیکھنے کے بعد چیزوں کو پہچان بھی سکے، چیزوں میں فرق بھی کر سکے، یہ صلاحیت اللہ نے آنکھ کے اندر نہیں رکھی۔ آنکھ صرف دیکھتی ہے، فرق نہیں کر سکتی، چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتی۔ یہ چیزوں میں فرق کرنا، چیزوں میں تمیز کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ دماغ کا کام ہے۔ یہ سورت ہے، اے رتا، اے ساوا، اے کالا، اے نیلا، یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ باپ ہے، یہ شوہر ہے۔ اس تمیز کی صلاحیت اللہ نے آنکھ میں نہیں رکھی، دماغ کے اندر رکھی۔ آنکھ کا کام صرف اتنا ہے کہ شوہر کو دیکھ لے، آنکھ کا کام صرف اتنا ہے کہ بیوی کو دیکھ لے، ماں کو دیکھ لے، بیٹی کو دیکھ لے، بہن کو دیکھ لے، مگر یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، اس میں فرق کرنے کی طاقت اللہ نے آنکھ میں نہیں رکھی، وہ دماغ میں۔ تو آنکھ کا کام کیا ہے؟ آنکھ چیزوں کو دیکھ کر وہ دماغ کو سگنل دیتی ہے، جس طرح ہم چیزوں کو میموری کارڈ میں سیو کرتے ہیں، موبائل کی میموری میں سیو کرتے ہیں۔ آپ نے کیمرے سے کسی چیز کی تصویر کو کھینچا تو اب وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ موبائل کی میموری میں اس کو بھیج دیتے ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا یہ نظام کیمرے سے میموری کے اندر منتقل ہونا، اس میں بھی کچھ وقت تاخیر ہوتی ہے، مگر اللہ نے جو کنیکشن آنکھ اور دماغ کی میموری کے درمیان بنایا اس میں تاخیر نہیں۔ ادھر آپ نے نظر اٹھائی، ادھر دماغ نے فیصلہ دے دیا کہ دین ہے، ادھر آپ نے نظر ڈالی بیوی پہ، دماغ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بیوی ہے۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں۔ موبائل کے ٹاور سے میرے موبائل کے ساتھ سگنل کنیکٹ ہونے کے اندر وقت لگتا ہے، لیکن
آنکھ اور دماغ میں اللہ نے تیز رفتار، ایسا تیز رفتار کنیکشن رکھا ہے کہ جس کے کنیکٹ ہونے میں بالکل بھی تاخیر نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، یہ دل اور یہ آنکھ اور دماغ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. اور پھر دیکھیں جس بندے کا دماغ خراب ہو جائے اللہ محفوظ فرمائے، جس بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، اب اس کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہیں مگر اب وہ فرق نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا. اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا اچھا کیا ہے میرا برا، جبکہ آنکھیں اس کے پاس موجود ہیں. اس لیے کہ دماغ کی میموری کیا ہو گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں رہی. تو یہ آنکھ اللہ کی نعمت، یہ دماغ اللہ کی نعمت. اور پھر انسان دیکھے، یہ اپنی زبان کے اوپر غور کرے. اللہ نے جو زبان دی، یہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت. اس زبان سے انسان کتنے کام لیتا ہے. زبان سے بولنے کا کام لیتا ہے. ہماری جتنی بات چیت وہ زبان کے ذریعے سے. اور پھر آج ہم اگر موبائل پہ یا ٹیپ کے ذریعے سے، ٹیپ کا تو اب زمانہ نہیں رہا، اگر آپ سب نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جب ٹیپ میں کیش لگا کے سنا کرتے ہیں، تو ایک چیز سے دوسری چیز سننے کے لیے کیش کو بدلنا پڑتا تھا. ایک کڑ کے دوسری وچ پاؤں، پھر بٹنوں کو آن آف کرنا پڑتا تھا. آج موبائل کا دور، موبائل میں ایک بیان سننے کے بعد دوسرا سننے کے لیے آپ کو نکالنا پڑتا ہے، آگے پیچھے جانا پڑتا ہے، یہ چینجنگ کرنی ہے آپ کی. مگر اس زبان کے اندر اللہ نے ایسی خودکار کیسٹیں لگا رکھی ہیں. اگر آپ اردو بول رہے ہیں اسی وقت اگر آپ پنجابی بولنا چاہیں گے آپ کو نہ بٹن دبانے کی ضرورت ہے نہ کیسٹ بدلنے کی ضرورت ہے. اسی جملے میں آپ اردو اور پنجابی بول سکتے ہیں، اردو اور انگلش بول سکتے ہیں. زبان ایک ہی ہے. اسی زبان سے آپ اردو بول رہے ہیں، اسی زبان سے آپ انگلش بولتے ہیں، اسی زبان سے آپ پنجابی بولتے ہیں، اور اسی زبان سے آپ عربی میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. کوئی کیس تبدیل نہیں کی، یہ زبان اللہ کی. اور آپ کھانا نہیں کھا سکتے اگر یہ زبان کام نہ کرے. اس کے بغیر آپ کھانا نگل نہیں سکتے. اور اس زبان پہ اگنے والا، پیدا ہونے والا تھوک، جس کو ہم بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، بڑی حقیر چیز سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کا بولنا اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کی زبان گلی ہے. آپ کھانے کو نگل اس لیے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی زبان گلی ہے. اگر آپ کی زبان خشک ہو جائے تو آپ بول نہیں سکیں گے. آپ کی زبان خشک ہو جائے تو آپ کھانے کو نگل نہیں سکیں گے. اور یہ گلی کیوں ہے؟ اس میں اللہ نے تھوک کے خودکار کنویں لگا رکھے ہیں، اور پھر خود بخود ان سے وہ پانی ابلتا رہتا ہے. اس کے لیے آپ کو دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ کا نظام دیکھیے کہ وہ جو تھوک کا کنواں اللہ نے زبان کے اندر لگایا، اس کی مقدار بھی اللہ نے متعین کی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تھوک زیادہ پیدا ہو جائے اور انسان کو بولنے میں اور کھانے میں دقت محسوس ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ضرورت سے کم پیدا ہو پھر بھی انسان مشکل کے اندر آ جائے. اللہ نے اعتدال کے ساتھ ایسا نظام بنایا کہ انسان کو جتنے تھوک کی زبان پر ضرورت ہے وہ زبان اتنا ہی تھوک پیدا کرتا ہے. اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا انعام ہے. اسی طریقے سے یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی یہ فصل بھی ہے. یہ فصلوں کا اگنا، یہ فصل کا پیدا ہونا، یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ کوئی میرا کارنامہ نہیں. آپ نے اس سال کنک کا بیج ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد 4-5 مہینے بارش ہی کوئی نہیں ہوئی.
4-5 مہینے بارش کوئی نہیں، اس کے باوجود اس کریم اللہ نے آپ کو دانہ دیا کہ نہیں دیا؟ اپنے فضل سے دانہ دیا کہ نہیں دیا؟ آپ نے زمین کے اندر دانہ ڈالا، آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جو بیج کا دانہ میں زمین کھیت کے اندر ڈال کے آیا وہ گرا کیسے ہے، وہ الٹا ہے سیدھا ہے کیسا ہے، اس کو زمین کے پیٹ کے اندر کروٹ کس ذات نے دی؟ اس اللہ نے دی۔ پھر اس دانے کو، اس دانے کے پیٹ کو، ان اللہ فالق الحب والنوا، اس اللہ نے اس دانے کے پیٹ کو پھاڑ کر اس سے نرم و نازک ایک کونپل کو پیدا کیا۔ پھر وہ نرم و نازک کونپل زمین کا سخت سینہ چیر کر باہر نکلی، ایک نرم و نازک پودا لگا، اور اتنا نرم و نازک تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی انگلی سے ایسے کر کے ٹھوکر لگا دیتا وہ ٹوٹ سکتا تھا، تیز ہوا اس کو اڑا کر رکھ سکتی تھی، کوئی چرند پرند آ جاتا تو اس کو اڑا کر ختم کر کے رکھ دیتا تھا، مگر اللہ نے انسان کی شرارت سے بھی اس پودے کو محفوظ کیا، جانور سے بھی اس پودے کو محفوظ کیا، چرند پرند کے چونچ سے بھی اس پودے کو محفوظ کیا، اور اللہ نے تیز ہواؤں سے بھی اس دانے کو محفوظ کیا۔ اتنی حفاظتیں کرنے کے بعد اللہ نے وہ دانہ آپ کے گھر تک پہنچایا۔ یہ کس کی شان ہے؟ اگر اس پودے کی حفاظت کے لیے، اس پودے کی حفاظت واسطے سن سیکورٹی گارڈ کھڑے کرنے ہوں گے، جی میں اسی بازارت کھڑا کر دیا، ہم تو صرف ایک کپڑا لٹکا کے آ جاتے ہیں اللہ کے توکل پہ۔ اگر ایک ایک پودے کے لیے ہمیں خود سے سیکورٹی کا نظام، حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا تو کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اس اللہ نے سارے نظام فری کے اندر کیا۔ تو پھر جس اللہ نے یہ سارے نظام کیے، یہ سارا انتظام کیا، اس اللہ نے ایک ڈیمانڈ کی، اس اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ تم نے دانہ زمین میں ڈالا، اس کے بعد تمہیں کوئی نہیں پتا کہ دانے کے ساتھ ہوا کیا ہے، تم آرام سے گھروں میں سوئے ہوتے تھے، اللہ نے اس پہ پودے پیدا کیے، کونپل پیدا کی، اس کا پودا بنایا اور فصل لہلہانے لگی، اللہ نے اس سٹے پہ بالیاں پیدا کی، اور ایک ایک بالی میں، ایک ایک سٹے میں اللہ نے 100 دانوں کو پیدا کیا، تم گھر میں آرام سے سوئے ہوئے تھے، اللہ نے چرند پرند سے حفاظت کی۔ یہ سارا نظام جب اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ کیا ہے تو پھر اللہ کا ایک مطالبہ ہے، اللہ کا ایک تقاضا ہے کہ جب یہ فصل تم زمین سے اٹھا لو تو اللہ کا حق ادا کر دے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام 8واں پارہ۔ وَآتُوا حَقَّهُ، وَآتُوا اور عطا کرنا، ادا کرنا، حَقَّهُ اس فصل کا حق، اللہ کس دیاڑے؟ یوم حصادہ، فرمایا جس دیاڑے تسی کٹائی کرنا، اللہ نے کٹائی سے پہلے بھی نہیں مانگا، فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم کٹائی کرو گے اس دن اس فصل کا حق نکالنا۔ اللہ کرنا کتنا ہے؟ اللہ چاہتے تو کہتے کہ ایک من گود رکھا ہے تو باقی سارا میرے راز میں جائے، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے۔ یا اللہ کتنا دینا ہے؟ اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ کتنا دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون والعشر، کہ جیڑی زمین آسمان دے پانی نال سیراب ہو گئی، جو زمین آسمان کے پانی سے، بارش کے پانی سے سیراب ہو، والعیون اور چشموں سے سیراب ہو، جو قدرتی چشمے ہوتے ہیں، کنویں، جو ان سے سیراب ہو، العشر، فرمایا کہ اس کے اندر 10واں حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے؟ 10واں حصہ۔ اور اسی طریقے سے وہ نہری نظام، وہ نہری زمین، جو زمین نے نہر کے کنارے ہے اور ان کو الگ سے خود سے پانی لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بلکہ نہر سے ان کو پانی لگ جاتا ہے، اس کے اندر بھی 10واں حصہ۔ یا اللہ، اور اگر زمین ایسی ہے
کہ ہم نے ٹیوب ویل لگا رکھا ہے اور پانی لگانے پہ ہمارا خرچہ ہوتا ہے، ہم تیل کا خرچہ کرتے ہیں، بجلی کا خرچہ کرتے ہیں، مشینوں کا خرچہ ہے، انجن کا خرچہ ہے، یا اللہ ہمارا خرچہ ہوتا ہے پانی نکالنے پہ۔ اچھا پانی ہے کتنا ہے؟ باوے نار میں پانی ہوئے تو کتنا ہے؟ بارش دا پانی کتنا؟ اللہ دا۔ کہ زمین جو پانی ایسی موٹر لا کے کرنے دے وہ کتنا؟ پانی ود بھی اللہ دے۔ یا اللہ آپ ہی کا دیا ہوا پانی، آپ کا عطا کیا ہوا پانی، مگر تھوڑا سا خرچہ ہم نے کر لیا، بجلی کا خرچہ ہو گیا، پیٹرول کا خرچہ ہو گیا، ڈیزل کا خرچہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرا حضور ان کو بتا دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فیما سقیا بالنزح، او زمین جیڑی تسی ٹیوب ویل نال بورا نال سیراب کر دے، بور کے ذریعے سے جو زمین تم سیراب کرتے ہو، نصف العشر، اس کے اندر آدھا عشر۔ چلے تم نے خرچہ کیا، ڈیزل کا خرچہ کیا، بجلی کا خرچہ کیا، پیٹرول کا خرچہ کیا، پانی لینے پہ خرچہ ہوا، تو تمہارے اس خرچے کی ہم رعایت کرتے ہیں تو تم پورا عشر نہ دینا بلکہ آدھا عشر۔ یعنی اگر میری زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوئی، کنووں کے پانی سے سیراب ہوئی جس پہ میرا کوئی خرچہ نہیں، نہری پانی سے سیراب ہوئی جس پہ میرا کوئی پیٹرول کا خرچہ نہیں، کوئی میرے ڈیزل کا خرچہ نہیں، کوئی میری بجلی کا خرچہ کوئی نہیں، نہری پانی سے سیراب ہوئی، فرمایا اس میں 10واں حصہ ہے۔ یعنی اگر 100 من کنک تمہارے گھر میں آئی، 90 من کول رکھے آئے تے 10 من صرف اللہ دی راہ دے دیا، زیادہ ہے 90 من کول رکھے آئے۔ اور اگر تم نے پانی میرا عطا کیا وہ پانی نکالنے پہ خرچہ کیا ہے، تمہاری بجلی لگ گئی ہے، پیٹرول لگ گیا ہے، ڈیزل لگ گیا ہے، تو فرمایا نصف العشری، پھر اگر 100 من ہوئی ہے تو وہ 10 من بھی نہ دے آئے تو صرف 5 من دے دیا، ان بندہ او بھی نہ دے وے۔ اس تو بڑا کوئی کنجوس ہو سکتا، اس تو بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا کہ جس اللہ ہر شے دیتی، جس اللہ اتنے کرم کیتے، اتنے فضل کیتے، اس اللہ ایک مطالبہ کیتا ہے کہ جڑی فصل ہوئی نے اتنا حصہ صرف کر دے، تو بندہ کہ نہیں میرے دے خرچے پورے کوئی نہیں ہوتے، سارے دے خرچے یاد رہنے صرف اللہ دا خرچہ یاد رہنے، سارے دے حق یاد رہنے صرف اللہ دا حق یاد رہنے، بہنہ دا حق بھی دینا، دھیاں دا حق بھی دینا، تھریشر والے دا حق بھی دینا، کنک چار والے دا حق بھی دینا۔ کیوں جی انہاں دا حق کیوں دیندے پہ؟ انہاں کام کیتا ہے، انہاں کیا کیتا ہے؟ انہاں کام کیتا کہ جس اللہ سارے کام کیتے ہیں ان دا حق۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ساتھیوں، کیونکہ فصل اٹھ رہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عشر کا تعلق صرف کنک کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی صرف ہے سمجھے سال بعد جدو کنک ہونی ہے نا بات عشر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، زمین جو بھی پیدا کرے ادھے وچوں عشر ہے۔ صرف کنک نہیں زمین پیدا کر دی، زمین چاول بھی پیدا کر دیے، زمین باجرہ بھی پیدا کر دیے، زمین گھاہ بھی اگان دیے، زمین درخت بھی اگان دیے، زمین پھل فروٹ بھی اگان دیے، سال کے اندر 10 باری زمین فصل پیدا کرے، 10 باری عشر کی 10 باری عشر کرنے۔ بعض زمینیں ایسی ہیں جو 2 مرتبہ فصل دیتی ہیں، تو ہر فصل میں عشر ہے۔ اور پھر اس کا زکوٰۃ کی طرح اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو نصاب ہے، اتنا تولے سونا ہو اور اتنے تولے چاندی ہو اور اتنے پیسے بنے تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اتنی واجب ہوتی ہے۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی ہے زکوٰۃ کے اندر سال لگنا ضروری ہے۔ عشر دے اندر کوئی نصاب
اشر دے اندر اگر ایک کلو کنک بھی پیدا ہوئی ہے، ایک کلو پیداوار ہوئی ہے، اس دے بچوں کی دام حصہ ہے۔ اس کے اندر کوئی نصاب، کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اتنی ہوگی تو تب دینا ہے۔ فرمایا کہ مما اخرجنا، جتنی بھی ہوئے، قرآن کیا سے استدلال کر رہا ہے، مما جتنی بھی ہوئے، باویں ایک پائی کیوں نہ ہوئے، باویں کلو ہی کیوں نہ ہوئے، اخرجنا لکم جڑی زمین پیدا کیتی ہے اس دے وچ اللہ گراہ کر دینا۔ تو اس لیے جو بھی فصل ہو، وہ کپاس کی فصل ہو، وہ باجرے کی فصل ہو، اور وہ پھل فروٹ ہو، وہ کنک کی فصل ہو، جتنی بھی زمین یہ ہمارے لیے پیداوار کرتی ہے، جن کو ہم خود سے نفع حاصل کرنے کے لیے کاشت کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ کا حق ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا حق، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہی مصارف ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ عشر بھی انہی لوگوں کو دینا ہے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔